پبلک کیا جائے گا. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ کمیشن کے سامنے ایک شفاف طریقے سے اس کی ایگزامینیشن شروع ہوگی. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پروزل ہو رہا تھا تو ہم نے اپنے پروزل کی خود ایک رپورٹ بنا کے اپنی فائنڈنگز کی جمع کرائی تھی. تو اہم چیز یہ ہے ہمارے لیے دیکھنا کہ ہم نے جو فیکٹ فائنڈنگ سبمٹ کرائی تھی پروزل رپورٹ کو، اس کو اس رپورٹ میں کہاں تک اٹینڈ کیا گیا ہے. اور اب تاریخ 18 جنوری مقرر کی گئی ہے، جس تاریخ پر یہ اسکروٹنی کا معاملہ بھی آگے بڑھے گا. اور پی ٹی آئی نے ایک اور درخواست سیکریسی کی دی ہے کہ سیکریسی کا بھی ایسپیکٹ، جو کہ اس وقت ہی کمیشن نے اناؤنس کر دیا کہ کمیشن کا ویو یہ ہے کہ کوئی میٹر سیکرٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسری ایک درخواست جو پارٹی کی طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام ایسی اسکروٹنیز جو باقی پارٹیز کی بھی ہو رہی ہیں ان کو سب کو کلب کر دیا جائے. تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی تاریخ کے اوپر بحث کریں گے اور پھر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بڑا اہم دن ہے. فارن فنڈنگ کیس ہے جو 7 سال سے چل رہا ہے، اور آج جیسے کہ محترم وکیل صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک نئی درخواست ڈالی ہے کہ یہ تمام جو کیسز چل رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف جو انہوں نے 2017 میں داخل کیے تھے، میرا کیس تو 2014 سے چل رہا ہے، ان تمام کی اسکروٹنی مکمل ہو کے ایک ساتھ اس پہ کارروائی کی جائے اور فیصلہ دیا جائے. تو یہ بڑا مذاقہ خیز ایک مطالبہ ہے. ہم نے زندگی میں اجتماعی نکاح تو سنے تھے، لیکن اجتماعی عدالتی فیصلوں کا شاید آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اگر 10 قاتل میں سے ایک پکڑا جائے، اور یہ میں پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کر رہا، صرف مثال کے طور پہ، تو وہ ایک یہ کہے کہ جب تک باقی 9 بھی نہیں پکڑے جائیں گے جب تک آپ ہمارا فیصلہ نہ سنائیں. تو بہرحال اس ایپلیکیشن کی بھی 18 جنوری کو اس پہ ہیئرنگ ہوگی. لیکن میں آج آپ کے سامنے اسکروٹنی کمیٹی کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ریکارڈ کے لیے، کیونکہ آج کا دن ہے، یہ موقع بھی ہے. یہ اسکروٹنی کمیٹی مارچ 2018 میں قائم کی گئی. کیوں قائم کی گئی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے 2014 سے لے کے 2018 تک پاکستان تحریک انصاف کو 21 آرڈرز دیے پروڈکشن کے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ پروڈیوس کریں. انہوں نے وہ ڈاکومنٹس پروڈیوس نہیں کیے. اس لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی ہماری درخواست پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی ہوگی. یہ وہ کمیٹی ہے جس کو 1 مہینہ دیا گیا کہ آپ 1 مہینے میں رپورٹ تشکیل کر کے دیں. آج 3 سال 9 مہینے بعد یہ رپورٹ اس اسکروٹنی کمیٹی نے جمع کرائی. تو 7 سال سے یہ جو کیس مینج ہو رہا ہے، اور اس کی مینجمنٹ کا ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 10 2019 کو ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ہسٹورک ابیوز آف لا کیا ہے ٹو ڈیلے دا کیس. تو یہ پورا کیس مینج ہوا ہے. اب جب کمیٹی بنی مارچ 2018 میں، تو اپریل 25 2018 کو کمیٹی نے ایک آرڈر پاس کیا کہ آپ یہ 10 فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہیں یہ جمع کرائیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی نے نہیں جمع کرائے، جن میں تمام بین الاقوامی اکاؤنٹس، تمام پاکستان کے اندر اکاؤنٹس. آج تک وہ آرڈر کمپلائی نہیں ہوا، کیونکہ ایک بھی بین الاقوامی اکاؤنٹ آج تک پی ٹی آئی نے جمع نہیں کرائے، جبکہ 6 کی ہم نشاندہی کی ہے جس کو تسلیم کرتے ہیں. اپریل 25 کے اس آرڈر کے بعد جب اس کی تعمیل نہیں ہوئی تو 3 جولائی 2018 کو اسکروٹنی کمیٹی نے ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے خط لکھا اسٹیٹ بینک کو، اور ان کو کہا کہ اس 5 سالہ عرصے میں 2009 سے 13 تمام پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس، تمام جو فارن فنڈنگ ہوئی اس کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں. اسٹیٹ بینک نے 12 جولائی کو خط لکھا تمام بینکوں کو، اور اس کے نتیجے میں 28 بینک اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے توسط سے تمام بینکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئے. یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو آج تک ہم سے چھپائے گئے ہیں.
آج تک 3 سال 9 مہینے 3 سال ہونے کو ہیں، ہمیں آج تک وہ 28 اوریجنل بینک اکاؤنٹس ہم سے چھپائے گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے اسکروٹنی کمیٹی سے درخواست کی کہ ہمیں یہ تمام مواد دکھایا جائے تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں کہ کہاں کہاں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، تو اسکروٹنی کمیٹی نے بارہا یہ آرڈر پاس کیا اور اپنے آرڈر شیٹ میں لکھا کہ یہ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ پی ٹی آئی اعتراض کرتی ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ اکاؤنٹس خفیہ رکھے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو آزادی ہے وہ ادھر ہی اس کے شکوک پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ معاملات آگے بڑھے تو ایک اور بڑا مائلسٹون آیا جب الیکشن کمیشن نے جون 2020 کو اسکروٹنی کمیٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی کہ 17 اگست 2020 تک آپ اپنی رپورٹ جمع کرائیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے 17 اگست کو وہ رپورٹ جمع کرائی۔ 27 اگست کو الیکشن کمیشن کا ایک اپنا آرڈر موجود ہے اور چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ ہیں ان کے دستخطوں سے، جس میں انہوں نے اپنی اسکروٹنی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کو ربش کر دیا، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹی آر پہ عمل نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں، انہوں نے کہا آپ نے ثبوت کی ویلیڈیشن نہیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک اسکروٹنی کمیٹی 28-29 مہینے بعد مکمل طور پہ ناکام ہو جائے الیکشن کمیشن کے اپنے آرڈر کے مطابق، تو پھر کیا اس کا قائم رہنا بنتا تھا؟ بہرحال چونکہ ہم مجبور تھے، ہم تابع تھے، ہم الیکشن کمیشن کے تابع ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی، تو ہم نے اس پروسیس میں انڈر پروٹیسٹ ہم چلتے رہے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو امپورٹنٹ آیا، ہم نے ان کو درخواستیں دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے 4 ملازمین جو آج بھی ملازمین ہیں سینٹرل آفس کے، ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ، جس میں سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، سردار اظہر طارق، ڈاکٹر مومن، کرنل یونس، یہ تمام لوگ موجود ہیں، اور جس کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اینڈ ڈاکٹر عارف علوی، یعنی ان کی نالج سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آئے گا۔ اب جب 4 ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ وہ تسلیم کرتے ہیں، ان کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آن ریکارڈ تسلیم کرتے ہیں، تو ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ اکاؤنٹس اب ان کے ذاتی نہیں رہے، اب اس میں پی ٹی آئی کے ڈونیشنز آئی ہیں، آپ ان کی تفصیلات بتائیں۔ تفصیلات انکار کیا، کمیٹی نے انکار کیا پوچھنے سے۔ ہم نے ان کو کہا ان کے انٹرنیشنل یہ اکاؤنٹس ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کارروائی کریں۔ کمیٹی نے انکار کیا۔ عمران خان نے جا کے ایک اعلان کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام ٹرائل اوپن ہو، لائیو کوریج ہو، ہم نے وہ ڈالی درخواست، کمیٹی نے مسترد کی۔ تو یہ تمام جو کیس ہے یہ اس طرح مینیج ہو کے پھر یہاں تک پہنچا کہ 14 اپریل کو ایک تاریخی فیصلہ آیا۔ اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کا 2021 کا، جس میں انہوں نے ہمیں یہ اختیار دیا پہلی دفعہ کہ آپ اپنے 2 آڈیٹرز لائیں، اور جو پی ٹی آئی نے جمع کرایا ہے ریکارڈ، 28 بینک اکاؤنٹس نہیں جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، انٹرنیشنل کوئی بینک اکاؤنٹ ہمیں ابھی بھی نہیں شیئر